أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں عقیدے کے بہت سے مسائل کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے دیگر بھی کئی مسائل کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 75 پڑھیں گے، 75، جہاں امام بربہاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں کہ ان اللہ فضل العباد بعضهم على بعض فی الدنیا والآخرہ عدلا منہ لا يقال جار ولا حابا، کہ یہ بات جان لیں، ذہن نشین کر لیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو دیگر کچھ بندوں پہ دنیا اور آخرت میں فضیلت دی ہے۔ عدلا منہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عدل و انصاف ہے۔ لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جارا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، ولا حابا، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانبداری سے کام لیا ہے۔ فمن قال، تو جو یہ کہے ان فضل اللہ علی المؤمن والکافر سوا، کہ اللہ تعالیٰ کا مومن اور کافر پہ فضل و کرم ایک جیسا ہے، برابر ہے، تو یہ شخص بدعتی ہے۔ بل فضل اللہ المؤمن علی الکافر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کافر پہ فضیلت دی ہے۔ والطاعی علی العاصی، اور اطاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان پہ فضیلت دی ہے۔ والمعصوم علی المخذول، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس پہ فضیلت دی ہے جو نیکی کے معاملے میں بے یار و مددگار ہے۔ عدلا منہ، یہ سب اللہ رب العزت نے عدل و انصاف سے کیا ہے۔ ہوا فضلہ، اللہ کا کسی پہ یہ انعام کرنا، کسی کو کچھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یعطیہ من یشاء، جسے چاہے وہ دے دے، ویمنعہ من یشاء، اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو آج امام بربہاری فرما رہے ہیں۔ امام بربہاری یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ایک اور نسخے میں الفاظ یہ ہیں کہ
فی الدین والدنیا، کہ اللہ نے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. اور یہ الفاظ زیادہ مناسب ہیں کہ اللہ نے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو فضیلت دی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ آپ دنیاوی طور پہ دیکھ لیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صاحب اولاد ہے، کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کسی نے ایک شادی کی ہے، کسی کی 4 شادیاں ہیں، اور کسی کو ایک بھی بیوی نہ مل سکی. کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کوٹھیوں میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کسی کو عالی شان قد ملا ہے اور کسی کا قد بہت ہی ہلکا ہے اور کوئی درمیانے قد کا ہے، کوئی بہت ہی حسین و جمیل ہے اور کوئی انتہائی بدصورت، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے کوئی ہنر دیا اور کسی کو اللہ نے ہنر نہیں دیا لیکن دولت دے دی، اور کوئی ایسا بھی ہے جو دولت سے بھی محروم ہے، ہنر سے بھی محروم ہے، بس وہ مزدوری کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور ایمان رکھیں اس تقسیم پہ، اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے. یہ انسانوں والی صورتحال نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح جس کو چاہا دے دیا، جس کو چاہا محروم کر دیا. نہیں، اللہ جو بھی کرتے ہیں، اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ جو کچھ کرتے ہیں علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی انسان جاہل ہوتا ہے. آپ فرعون کو دیکھیں، وہ اپنے گھر میں کس کو پال رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے مہم چلائی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پالا. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ جس دشمن کو میں تلاش کر رہا تھا، جس کی خاطر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اس کو میں اپنے محل میں خود پال رہا ہوں. اپنے دشمن کو خود میں اپنے گھر میں پال رہا ہوں، شہزادوں کی طرح اس کی پرورش کر رہا ہوں. یہ ہے انسان کی تقسیم، یہ ہے انسان کے فیصلے، یہ ہے انسان کا کسی کو کسی پہ فضیلت دینا. لیکن اللہ جب کسی کو کسی پہ فضیلت دیتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے دیں یا دین کے لحاظ سے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے. اللہ اسی کو دیتے ہیں دین، ہدایت، جو دین اور ہدایت پانے کا حقدار ہوتا ہے، جو اس نعمت کے لائق ہوتا ہے، اور محروم اسی کو کرتے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہوتا. یہاں پہ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ امام بربہاری نے عقیدہ کہاں سے لیا اور یہ کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے سورہ نحل آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت دے رکھی ہے. کس معاملے میں؟ فرمایا رزق کے معاملے میں. کسی کے پاس رزق زیادہ، کسی کے پاس کم. تو یہ کیا ہو گیا؟ دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی پہ فضیلت دینا. سورہ زخرف میں آ جائیں، سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32، 31 32. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہ یہ مشرکین مکہ آپ پہ ایمان لانے کی بجائے اعتراض کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ان دو شہروں
ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا مطلب؟ محمد ان کی نگاہوں میں عظیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ مال نہیں ہے ان کے پاس، سردار نہیں ہے، چودھری نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو مانتے تھے کہ صادق ہیں، امین ہیں، عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، لیکن مال کے لحاظ سے بہت سے لوگوں سے پیچھے ہیں، مال کے لحاظ سے کوئی خاص مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو کہنے لگے اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا کسی انسان پہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیوں نازل کرتے؟ اللہ تعالیٰ دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ نازل کرتے. دو شہروں سے مراد کیا ہے؟ مکہ اور طائف. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل کر کے جو آپ کو اعزاز بخشا، اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یعنی کہ رحمت رب کی، انعام رب کا، اور اللہ تعالیٰ وہ تقسیم ان کے ہاتھ میں دے دے. یہ فیصلہ کریں کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس پہ اللہ کا کلام نازل ہونا چاہیے، کس پہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے. اور کیسے تقسیم کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ان میں سے کچھ کے اوپر ہم نے ترقی دی ہے، بلندی دی ہے. کیوں یا اللہ؟ سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ سب کو ایک جیسا مال کیوں نہیں دے دیا؟ سب کو ایک جیسے گھر کیوں نہیں دے دیے؟ سب کو ایک جیسی نعمتیں کیوں نہیں دے دی؟ فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ کی عظیم حکمت دیکھیے، تاکہ ان میں سے کوئی کسی کو اپنا تابع بنا سکے. آپ بتائیے اگر سارے چودھری ہوتے، سارے مال میں ایک جیسے ہوتے، تو مزدوری کون کرتا؟ آپ کے گھر میں نوکر بن کے کام کون کرتا؟ آپ کا ڈرائیور بن کے کام کون کرتا؟ کیا دنیا کا نظام چل پاتا؟ یہ بلڈنگیں کون بناتا؟ یہ اینٹیں اٹھا کر کون لاتا؟ یہ مٹی اٹھا کر کون لاتا؟ مزدور بن کر کام کون کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور یہ حکمتیں کچھ ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہنر دیا ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. اب صاحب مال صاحب ہنر کا محتاج ہے، اور صاحب ہنر صاحب مال کا محتاج ہے، اور اس طرح دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. اس سے پتہ چلا وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے روس میں بیٹھ کے یا چائنا میں بیٹھ کے نعرہ لگایا تھا کہ سب لوگ برابر ہیں، سب لوگوں کے پاس ایک جیسی دولت ہونی چاہیے. اور وہ ان کا سسٹم فیل ہو گیا، ان کا نظام فیل ہو گیا. اور حقیقت میں اس زمانے میں بھی وہ برابری قائم نہیں کر سکے. جو حکومت کے بڑے لوگ ہوتے تھے، کیا وہ اور عام آدمی برابر ہوتا تھا؟ نہیں برابر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے اس مال سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیے کہ ہم نے کیسے کچھ انسانوں کو کچھ انسانوں پہ فضیلت دی ہے، کچھ کو دوسروں کے اوپر برتری دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت درجات کے لحاظ سے وہ دنیا سے کہیں آگے ہے، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی کہیں آگے ہے. یعنی کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ
کئی لوگوں کو دوسرے لوگوں پہ فضیلت دیں گے. اور امام بخاری نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے بندوں میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. فضیلت کیا دنیاوی امور میں ہے یا دینی امور میں ہے؟ کہا تھا دونوں میں، دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. تو دنیاوی امور کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی، اب آپ دینی امور کی طرف آ جائیں. تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر 5 رسول ہیں جن کو کہتے ہیں اولو العزم، اصحاب اعظم رسول. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے آپ ایسے صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے جو اصحاب اعظم رسول تھے انہوں نے صبر کیا تھا. وہ کون ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے نبی بھی ان کا حصہ بن گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 رسول باقی رسولوں سے افضل ہیں. اور پھر آپ آج، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن کریم میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 253، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب رسولوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے اس کے بعد کہا منہم من کلم اللہ، کچھ رسول وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. اب جن سے اللہ نے کلام کیا ان کو اللہ نے اس معاملے میں دوسروں پہ فضیلت دی. تو رسول بھی ایک درجے پہ نہیں ہے، اگرچہ نام لے کر ایک نبی کو دوسرے پہ فضیلت دینا، جبکہ مقصد دوسرے نبی کو حقیر جاننا ہو، تو اس انداز سے آپ ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت نہیں دے سکتے. لیکن جب حقیر جاننا مقصود نہ ہو اس نبی کو جس پہ فضیلت دی گئی ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول بھی سب ایک مقام پہ نہیں ہیں. صحابہ کرام کی طرف آ جائیں. صحابہ کرام بعد میں آنے والے تمام انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ ذات بخشا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی احادیث سنی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کے ساتھ جہاد کیا. اور صحابہ کرام میں سے پھر وہ صحابہ کرام جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے وہ باقی صحابہ کرام سے افضل ہیں. جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے وہ صحابہ کرام ان صحابہ کرام سے افضل ہیں جو مکہ فتح ہوتے وقت یا بعد میں مسلمان ہوئے. اور پھر 10 صحابہ کرام جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، دیگر صحابہ کرام سے افضل ہیں. ان میں سے ایک ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی ہیں. 5ویں نمبر پہ سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، زبیر بن عوام ہیں، سعید بن زید ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں. اور پھر تمام صحابہ کرام سے افضل کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بعد ہے عمر فاروق، ان کے بعد ہے جناب عثمان، ان کے بعد ہے جناب علی. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں پہ فضیلت دی، اور پھر مسلمانوں میں سے بھی کچھ مسلمانوں کو دوسروں پہ فضیلت دی. عالم دین، حافظ قرآن، عمل کرنے والا ہو، یقیناً اپنے دیگر انسانوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. چنانچہ اس بارے میں دینی لحاظ سے جو فضیلت ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت سنیے گا، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 7 اور 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی.
تو ایمان کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. تو مسلمان جو مومن بنے ہوئے ہیں ایمان کے اوپر فائد ہیں. ایمان اللہ کا انعام ہے, اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے. تو جن میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی دوسروں سے افضل ہوئے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, خوشنما بنا دیا. تمہیں ایمان پیارا لگتا ہے کس لیے کہ اللہ نے کام کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اللہ نے تم میں کفر کی نفرت ڈال دی, فسق و فجور کی, کبیرہ گناہ کرنے کی نفرت ڈال دی. اللہ تعالی نے تم میں اپنی نافرمانی کرنے کی نفرت ڈال دی. اولئک هم الراشدون, فرمایا یہ لوگ ہیں ہدایت والے. کون؟ جو ایمان پہ ہیں, جو کفر سے نفرت کرتے ہیں, جو کبیرہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ہدایت کے اوپر ہیں. ہدایت ان کو کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ, یہ ہدایت کے اوپر ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے, اللہ کے انعام کی وجہ سے. یا اللہ تو جو فضل کرتا ہے, کسی کو ہدایت دے دی, کسی کو ہدایت سے محروم رکھا, تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا واللہ علیم حکیم, اس کی بنیاد اللہ کا علم ہے, اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے جو فضیلت دی ہے کسی ایک کو دوسرے پہ, اور جو انعام کیا کسی پہ, جو فضل و کرم کیا کسی پہ, اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے, اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں. اور حدیث بخاری شریف کی نمبر ہے 3256 3256, اور مسلم شریف 2831 2831. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنہ یتراءون اہل الغرف من فوقہم کما تتراءون الکوکب الدری الغابر فی الافق لتفاضل ما بینہم فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم. کہ جنتی لوگ ان جنتیوں کو جو ان کے اوپر بالا خانوں میں ہوں گے, ان کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم لوگ مشرق و مغرب کے کسی کنارے میں کسی چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو. یعنی کہ ستارہ جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ زمین پہ. ستارہ کہاں؟ آسمانوں پہ. کہاں وہ, کہاں آپ. تو ایسے ہی کئی جنتی, حالانکہ وہ جنت میں جانے کے لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں, ان پہ اللہ کا بڑا انعام ہے, ان پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, لیکن جنتیوں میں بھی اللہ نے آپس میں فضیلت رکھی ہے. تو یہ نیچے والے جنتی ان جنتیوں کو جو اوپر کے بالا خانوں میں ہوں گے ایسے دیکھیں گے, اتنا فرق ہوگا آپس کے درجات میں جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے کوئی انسان مشرق و مغرب کے کنارے میں کسی چمکدار ستارے کو دیکھتا ہے. تو یہ آخرت میں بھی فضیلت ہے, دین کے لحاظ سے بھی فضیلت ہے ایک کو دوسرے پہ. دوسری جانب گمراہ فرقہ معتزلہ عقل پرست, ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ تمام انسانوں میں برابری کرے, لیکن یہ ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے. اللہ جو کسی کو دیتا ہے اللہ اس کا مالک ہے, وہ مالک جس کو چاہے دے, جس کو چاہے محروم کر دے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, کسی میں جرت نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ تو نے یہ اس طرح کیوں کیا. البتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انسان جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں پکڑ لیں, جس سے چاہیں بات پرس کریں, جس سے چاہیں مواخذہ کریں, لیکن کسی کی جرت کہ اللہ سے مواخذہ کرے قطعاً نہیں. وہ شہنشاہ ہے,
پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. دوسرے نمبر پہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. جو کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا علم ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے جو انسانوں کی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ پھر سن لیجئے یہ مسئلہ نمبر 75. اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے مسئلہ نمبر 76 کی طرف. وَاعْلَمْ, یہ بات جان لیں, اس بات پہ یقین رکھیں کہ ان اللہ فضل العباد بعضهم على بعض فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ نے بندوں کو, کچھ بندوں کو دوسرے بندوں پہ فضیلت دی ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت یعنی کہ دین کے لحاظ سے بھی. عدل منہ, ہمارے نسخے میں عدلن, دوسرے نسخوں میں عدلن پیش کے ساتھ, ضمہ کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عدل ہے, ظلم نہیں ہے, عدل ہے. لا یقال, یہ نہیں کہا جائے گا کہ جارا اس نے ظلم کیا ہے. ولا حابا, اور نہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے جانبداری سے کام لیا ہے. فمن قال, تو جو یہ کہے ان فضل اللہ علی المؤمن والکافر سوا, اللہ کا فضل و کرم مومن پہ اور کافر پہ ایک جیسا ہے, برابر برابر ہے. فہو صاحب بدعت, تو وہ بدعتی ہے. بل فضل اللہ المؤمن علی الکافر, بلکہ حق بات یہ ہے کہ اللہ نے مومن کو کافر پہ فضیلت دی ہے. والطاعی علی العاصی, اور اطاعت کرنے والے کو اس پہ فضیلت دی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. والمعصوم علی المخذول, اور اللہ رب العزت نے اس شخص کو جسے توفیق ملی ہے نیکیاں کرنے کی, فضیلت دی ہے اس پہ جو اللہ کی توفیق سے محروم ہے, بے یار و مددگار ہے. عدل منہ, یہ اللہ کی طرف سے عدل و انصاف ہے. ہوا فضلہ, جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے, جس پہ اللہ انعام فرماتا ہے, وہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ نے کسی کا کچھ دینا نہیں ہے, کسی نے اللہ کو پیسے نہیں دیے ہوئے کہ وہ اللہ سے کہے کہ اس کو دیا مجھے نہیں دیا, بلکہ یہ اس کا فضل ہے. یعطیہ, وہ یہ دیتا ہے من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. ویمنعہ, اور اس سے محروم رکھتا ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے. تھوڑی دیر چلا دیں, تھوڑی دیر. اب مسئلہ نمبر 76. اس مسئلے میں امام بarbahari فرماتے ہیں ولا يحل ان تكتم النصيحة احدا من المسلمين برهم وفاجرهم في امر من امور الدین, کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں میں سے کسی سے خیر خواہی والی بات کو چھپا لیں, نصیحت والی بات کو چھپا لیں. جس سے آپ چھپائیں چاہے وہ نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو. اور نصیحت کا تعلق دین کے امور میں سے کسی بھی امر سے ہو, دین کے معاملات میں سے کسی بھی معاملے سے ہو. فمن کتما, تو جو چھپا لے, یعنی کہ دین کا کوئی معاملہ, دین کی کوئی نصیحت چھپا لے, فقد غش المسلمین, تو اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. ومن غش المسلمین, اور جو مسلمانوں کو دھوکہ دے, فقد غش الدین, اس نے دین کو دھوکہ دیا. ومن غش الدین, اور جو دین کو دھوکہ دے, فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین, تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں سے خیانت کی. تو یہ جو مسئلہ ہے, مسئلہ نمبر 76, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں. خیر خواہی کس کی کریں؟ ہر مسلمان کی خیر خواہی. اپنے والد کی خیر خواہی, اپنے اولاد کی خیر خواہی, اپنی بیگم کی خیر خواہی, اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی, اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی, مسجد میں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی خیر خواہی, جو آپ کے دوست ہیں ان کی خیر خواہی, آفس میں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں
ان کی خیر خواہی اور حکمرانوں کی خیر خواہی، سب کے خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں۔ افسوس کہ آج کا مسلمان خیر خواہ نہیں بنتا، ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، رشتہ داروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بھائیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ شریعت کیا چاہتی ہے کہ یہ ہر ایک کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارے۔ اور اگر کوئی خیر خواہی کی بات آپ کسی سے چھپا لیتے ہیں تو آپ نے اسے دھوکہ دیا، آپ نے اس سے اور اللہ کے رسول سے خیانت کی، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جبکہ اگر آپ ہر ایک کی خیر خواہی کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا اور اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا۔ میں پہلے دلائل بیان کرتا ہوں اس مسئلے کے، اور اس کے بعد اس کی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 146 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔ مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، جن کو اللہ نے تورات و انجیل دی۔ تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود، نبی علیہ السلام کو سچا نبی جاننے کے باوجود، ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حق چھپانا، شریعت کا مسئلہ چھپانا، دین کی بات چھپانا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 60، یعنی کہ 159 اور 160، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو ان وعدے دلائل کو اور اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہے، جب کہ ہم اسے وعدے کر چکے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ تو یہ لوگ جو اس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے وعدے دلائل کو چھپائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور جن پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مراد پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اہل کتاب، یہودی لوگ، کہ ان کی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں اور آخری نبی کے اوصاف کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی اوصاف پائے جاتے ہیں، وہی علامات پائی جاتی ہیں جو ان کی کتاب میں آخری نبی کے بارے میں مذکور ہیں، لیکن نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو۔ تو فرمایا چونکہ یہ حق کو چھپا رہے ہیں، ہدایت کو چھپا رہے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ فرشتے، انسانوں میں سے مومن، جنوں میں سے مومن۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ اس سے توبہ کر لیں۔ کس سے توبہ؟ حق چھپانے سے۔ واصلحوا، اور جو بگاڑ پیدا ہوا تھا ان کے حق چھپانے کی وجہ سے اس کی اصلاح کریں۔ وبینوا، اور حق کو واضح کریں۔ فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، جن کو میں توبہ کی توفیق دیتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔
یہ پہلے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 56. اس حدیث میں جریر بن عبداللہ البجلی مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. کس بات پہ بیعت کی؟ کیا معاہدہ کیا آپ سے؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز قائم کیا کروں گا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، صرف اپنے باپ کی نہیں، صرف اپنے بھائیوں کی نہیں، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث نمبر 55 کی طرف، 55. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہاں پہ راوی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہی تمیم داری ہیں جو عیسائی ہوا کرتے تھے اور پھر مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا. قلنا لمن، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بتایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی. اللہ کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ ابھی گفتگو کرتے ہیں اس پہ. فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کی خیر خواہی، ولکتابہ، دوسرے نمبر پہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یعنی کہ قرآن کریم کی، تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ آپ توحید کو اپنا لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کو خالق مالک رازق مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ کی دین کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں. توحید کے تعلق سے لوگوں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان خرابیوں کے بارے میں آپ آگاہی پیدا کریں، لوگوں میں شعور پیدا کریں. بتائیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، بتائیں اللہ کی کوئی وائف اور بیگم نہیں، بتائیں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تنہا خالق مالک رازق اور مدبر الامور ہے، اور وہ اکیلا ہی ہر عبادت کے لائق ہے. اور کتاب اللہ کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ قرآن کریم کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ قرآن پہ ایمان لائیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل پیرا ہوں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے شفا لیں، دم کیا کریں، قرآن کے ذریعے فیصلے کیا کریں. یہ کس کی خیر خواہی ہوگی؟ قرآن کی. وَلِرَسُولِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی. وہ کیا؟ کہ صحیح معنوں میں آپ پہ ایمان لانا، آپ کے حقوق ادا کرنا، آپ سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرنا، آپ کی اطاعت کو تمام لوگوں کی اطاعت پہ ترجیح دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اطاعت کے لحاظ سے مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی بیعت کرنا، ان کی گفتگو سننا، اور گفتگو میں سے جو امور خلاف شریعت نہ ہوں وہ ماننا، ان کی اطاعت کرنا، انہیں اقتدار سے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا.
وعامتہم، اور عام لوگوں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ مسلمانوں کے حقوق ادا کریں، ایمان کی وجہ سے ان سے محبت کریں، جو ایمان میں جتنا آگے ہے اس سے اتنی زیادہ محبت کریں، وہ گناہ کرے تو اسے اچھے انداز سے منع کریں، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش ہو کہ میرے دائیں بائیں جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں پہنچ جائیں۔ آپ اس کے لیے انہیں نماز کی ترغیب دیں، روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، توحید کو اپنانے کی توفیق دیں، انہیں شرک و بدعات سے ڈرائیں، انہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرائیں اور روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش ہو کہ آپ کی اولاد ساری کی ساری جنت میں پہنچے، آپ کی وائف جنت میں پہنچے، آپ کے رشتہ دار جنت میں پہنچیں۔ تو دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کا۔ اس کے بعد اسی موضوع پہ حدیث عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، وہاں پہ نمبر ہے 227 227، اور بخاری شریف میں موجود ہے، وہاں پہ نمبر ہے 160 160۔ تو میں یہ حدیث مسلم شریف سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حدیث کو جناب عثمان سے روایت کرنے والے ان کے آزاد کردہ غلام حمران ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے آنگن میں موجود تھے، مسجد کے سین میں موجود تھے، اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، طلب کیا، پھر وضو کر کے بتایا لوگوں کو وضو کیسے کرتے ہیں۔ ایک ہے زبانی بتانا، ایک ہے وضو کر کے بتانا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، کون؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ لأحدثنکم حدیثا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، لولا آیۃ فی کتاب اللہ ما حدثتکم، اگر قرآن کریم میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث کبھی بھی نہ بتاتا۔ کون سی آیت ہے جس نے جناب عثمان کو مجبور کر دیا یہ حدیث بتانے پہ؟ اور کیوں چھپانا چاہ رہے تھے؟ پہلے آیت، وہی آیت جو پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 159، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان وعدے دلائل کو اور اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیا ہے کہ جو حق چھپائے اس پہ اللہ کی لعنتیں، مسلمانوں کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، یہ آیت اتنی شدید ہے جس نے جناب عثمان بن عفان کو مجبور کر دیا کہ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ذکر کریں جو وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں جناب عثمان، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں، اگر قرآن کریم میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں حدیث کبھی نہ بتاتا۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر له ما بینہ وبین الصلاة التي تلیہا، کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کوئی بھی نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عثمان یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ اس خوشخبری پہ اعتماد کر کے کہیں دیگر نیک اعمال کو ترک نہ کر دیں، وہ کہیں بس یہی فضیلت کافی ہے، یہی اجر و ثواب کافی ہے، یہی اعزاز کافی ہے، لیکن پھر یہ حدیث بیان کی، چھپایا نہیں، کیونکہ چھپانے پہ جو قرآن کریم نے سزا بیان کی وہ بڑی سخت ہے۔ اب آپ آ جائیں جناب ابو ہریرہ کی حدیث کی طرف، اور یہ بھی مسلم شریف میں ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2493 2493، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 118 118۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ انکم تزعمون، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، یعنی کہ مسلمان لیٹ ہوا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہو کر جب آپ کے پاس پہنچے ہیں تو کیا سال تھا؟ سن 7 ہجری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں سن 11 ہجری کے تقریباً شروع میں، تو ان کو 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، لیکن حدیثیں بیان کرنے میں سب سے آگے، تو اس لیے کئی لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یقولون ان ابا ہریرہ قد اکثر واللہ الموعد، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کر دی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور انہوں نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، میری اور ان کی حاضری اللہ کے پاس ہونی ہے، ان کے وہاں پتہ چلے گا کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، کیا وجہ ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، میں اس کا سبب بتاتا ہوں۔ إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ، میرے انصاری بھائی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، کھجوروں کے باغات میں مصروف رہتے تھے۔ وَأَمَّا إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، اور میرے مہاجر بھائی وہ تجارت میں مصروف رہتے تھے، بازار میں چلے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا رہتا، بس میری جو پلاننگ، میرے جو منصوبے تھے، میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ پیٹ بھر جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی کہ کوٹھی بن جائے کوئی، یا میرے باغات ہوں، نہیں، ایسی کوئی میری آرزو نہیں تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں، آپ کی ہر حدیث سنوں، اور بس پیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانا پہنچ جائے جس سے زندگی چلتی رہے۔ کہتے ہیں فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، چنانچہ نتیجہ پھر کیا نکلا کہ جب میرا ٹارگٹ ہی یہی تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، تو میں حاضر ہوتا اس وقت بھی جب یہ صحابہ کرام غائب ہوتے، غیر موجود ہوتے،
وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں ان احادیث کو یاد رکھتا جن کو یہ بھول جاتے۔ تو جناب ابو ہریرہ کی محنت اس کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دوسرا سبب بھی بیان کرتے ہیں احادیث میں آگے نکلنے کا۔ پہلا سبب بیان کر دیا محنت، قربانیاں، اس سے پتہ چلا کہ علم کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ منگل اور بدھ 2 دن ٹائم دیتے ہیں اور کئی قربانیاں دیتے ہوں گے، دوستوں کی قربانی، کسی تقریب کی قربانی، کہیں نہ کہیں کوئی مجلس ہوگی، کوئی محفل ہوگی، جس کو قربان کر کے، جس کو نظر انداز کر کے آپ اس درس میں حاضر ہوتے ہوں گے۔ تو ہمیشہ سے علماء کرام نے علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جناب ابو ہریرہ کی قربانی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن، أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِ هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ، تم میں سے کون ہے جو اپنی چادر کو کشادہ کرے، چادر کو پھیلائے، اور پھر میری یہ حدیث سنے، پھر اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے، تو اس نے جو کچھ سنا ہوگا مجھ سے اسے نہیں بھولے گا۔ اب ابو ہریرہ نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے پیشکش کی کہ جو یہ کام کرے وہ نہیں بھولے گا میری حدیث۔ تو کہتے ہیں فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، میرے اوپر جو چادر تھی میں نے اس کو کیا کیا، کشادہ کر دیا، پھیلا دیا، حتیٰ فرغ من حدیثہ، یہاں تک کہ آپ اپنی احادیث سے فارغ ہوئے، اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے۔ ثم جمعتها الى صدری، پھر میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کہتے ہیں فما نسیت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، اس دن کے بعد میں کوئی بھی حدیث نہیں بھولا جو آپ نے مجھے بیان کی۔ جناب ابو ہریرہ کی حدیث کیوں زیادہ ہیں؟ نمبر 1 محنت، قربانیاں، اور یہ عزم کہ میں نے ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا ہے جب بھی آپ گھر سے باہر ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی تھی کہ جو میری آج کی گفتگو کے دوران چادر کو پھیلائے رکھے اور میری گفتگو سنے اور چادر کو سینے سے لگا لے، وہ میری حدیث نہیں بھولے گا۔ جناب ابو ہریرہ نے اس پہ عمل کیا، اس لیے وہ حدیث کو بھولتے نہیں تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْلَا آیَتَانِ أَنزَلَهُمَ اللَّهُ فِي كِتَابِي مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا، اگر قرآن کریم کی 2 آیتیں نہ ہوتیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں تو میں تمہیں کوئی بھی حدیث نہ بتاتا۔ یعنی کہ چونکہ میرے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو میں حدیثیں بیان کرنا ترک کر دیتا، لیکن قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں احادیث بیان کرتا رہوں۔ کون سی 2 آیتیں؟ وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، 159 اور 160، کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ وعدے دلائل اور وہ ہدایت جو ہم نے اتاری ہے، جب کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے وعدے کر دیا ہے کتاب میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے اور جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اگر ان کے الفاظ عام ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اب دیکھیں گے آیت یہودیوں کے بارے میں تھی، لیکن جناب ابو ہریرہ اس آیت کو اپنے اوپر چسپاں کر رہے ہیں کہ یہ آیت بڑی سخت ہے کہ جو حق کو چھپائے گا، جو ہدایت کو چھپائے گا، اس پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی، اس پہ لعنت کرنے والوں کی لعنتیں نازل ہوں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں حدیث بیان کرتا رہا ہوں
کرتا رہوں گا قرآن کریم کی ان آیات کی وجہ سے۔ ان آیات میں اللہ نے ان لوگوں سے بھی کہا ہے جو پہلے حق چھپاتے رہے کہ اب وہ توبہ کر لیں، اور حق چھپانے کی وجہ سے جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کریں اور معاملہ وعدے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یہیں سے مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونا اور چاندی اس کے ڈھیر لگائیں، اس کو جمع کریں، خزانہ بنا کے رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سونا چاندی اگر آپ جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو تب آپ مجرم ہیں، لیکن اگر آپ زکوٰۃ دے دیں تو سونا چاندی پھر جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ لیکن اس آیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مابین۔ ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا اس آیت کی روشنی میں کوئی بھی مال جمع نہیں کرنا چاہیے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، بس اپنی انتہائی ضرورت کے لیے اتنا مال رکھیں جو ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اسی لیے جنہوں نے روس سے آنے والے نظریہ اشتراکیت کو قبول کیا وہ ابو ذر غفاری کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری کا موقف کیا تھا کہ کوئی بھی مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سونا چاندی۔ جناب معاویہ ابو ذر غفاری سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ کن کے بارے میں ہے؟ وہ کہتے تھے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے درویش لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو جناب معاویہ کا موقف یہ تھا کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے لیکن الفاظ عام ہیں، تو عام الفاظ کے لحاظ سے یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جیسے یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160، یہ آیت ہے یہودیوں کے بارے میں لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ ایسے ہی وہ آیت زکوٰۃ والی سورہ توبہ والی وہ ہے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ الفاظ عام ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ بھی سونا چاندی جمع کریں۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف اس لحاظ سے دیگر صحابہ کرام کے موقف سے مختلف تھا کہ ابو ذر غفاری سمجھتے تھے کہ مال جمع کرنے کی بالکل اجازت نہیں، جبکہ دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو سونا چاندی جمع کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، اگر زکوٰۃ دے دیں تو پھر مال جمع کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے وراثت کا نظام رکھا ہے، مال جمع کریں گے تو وراثت تقسیم ہوگی، جب مال جمع ہی نہیں کریں گے وراثت کیوں؟ اور زکوٰۃ کا سسٹم اسی لیے رکھا ہے کہ مال جمع کریں گے تو کہا گیا 2.5% دیں، اگر مال جمع کرنے کی اجازت ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کس بات کی؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی 160 جو یہودیوں کے بارے میں ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ حق چھپانے کی اجازت نہیں ہے،
دین کی بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے. یہی کچھ امام بربہاری یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا. مسئلہ نمبر 76 کہتے ہیں ولا یحل، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان تکتم النصیحۃ احد من المسلمین، کہ آپ مسلمانوں میں سے کسی سے بھی نصیحت کو چھپا لیں، خیر خواہی کی بات کو چھپا لیں. برہم و فاجرہم، چاہے وہ مسلمان نیک ہو چاہے فاسق و فاجر ہو، ہر ایک کی خیر خواہی کریں. فی امر من امور الدین، دین کے امور میں سے کسی بھی امر میں، دین کے معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بات آپ کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. فمن کتم فقد غش المسلمین، جس نے کوئی بات چھپائی خیر خواہی والی بات مسلمانوں سے، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اور یہیں سے وہ حدیث ذہن میں لے کر آئیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ جب آپ بازار میں گئے، بازار میں گشت فرما رہے تھے، بازار میں ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، آپ نے اس کی گندم میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا، تر ہو گیا. آپ نے کہا گندم بیچنے والے یہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بارش آئی تھی تو یہ بارش کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا وہ گندم جو گیلی ہے اسے اوپر کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگوں کے لیے معاملہ واضح ہو جائے. اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہیں سے میرے بھائیوں دین خیر خواہی کا نام ہے. جب آپ گاڑی بیچیں خود بتائیں اس آدمی کو جو گاڑی خرید رہا ہے اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، وہ پوچھے یا نہ پوچھے. جب آپ پلاٹ بیچنے لگیں، مکان بیچنے لگیں، جو وہاں پہ مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، خود آپ بتائیں، وہ آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے. آپ رشتہ طے کرنے لگیں اپنی بیٹی کا، آپ کی بیٹی میں جو بیماری ہے، آپ کی بیٹی کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو عیب ہے، خود آپ بتائیں. آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے لگیں، آپ اپنے بیٹے کا عیب خود بتائیں کہ ہمارے بیٹے میں یہ مسئلہ ہے جی، ہم چھپانا نہیں چاہتے آپ سے. یہ ہے خیر خواہی. فرمایا فمن کتما، جو چھپائے، فقد غش المسلمین، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. ومن غش المسلمین فقد غش الدین، اور جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اس نے دین میں دھوکہ کیا. ومن غش الدین، اور جس نے دین میں دھوکہ کیا، فقد خان اللہ ورسولہ المؤمنین، اس نے اللہ کے رسول المومنوں سے خیانت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں میں رکھے جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دی. اور اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم برقرار رکھے آخری زندگی تک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید پہ موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی توفیق دے. کوئی کسی مسلمان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آگاہ کریں، ہم اس کو خبردار کریں. چہ جائے کہ ہم اس کا نقصان کریں، بلکہ کوئی نقصان کر رہا ہو یا اس کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ درس میں شریک ہوتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ میری کوشش رہتی ہے کہ یہ نیٹ کے مسائل پیدا نہ ہوں، لیکن فی الحال جہاں پہ رہائش ہے وہاں پہ تھوڑے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور عنقریب یہ رہائش کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے.